برادران اسلام، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں دروس سابقہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں، اور اس سلسلہ وار سیرت کے دروس میں سے ہم درس کے اس مقام پہ پہنچے تھے یا سیرت طیبہ کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ جب ابی طالب نے روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں۔ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں۔ جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات نہیں۔ جب کفر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھوس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا۔ انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے آئیں اور ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ عید کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسی طرح بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعظیم کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبر یا آل یاسر۔ بی بی زرینہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی۔ بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں کیڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے حضرت حذیفہ یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھی وہ بھی ہجرت کے لیے نکلی، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکرانا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہے وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہے، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائی۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا این تم الا ماذا تريدين، کیا چاہتی ہو؟ الا این، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بیوی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا عمر
اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے. آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں, آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں. ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسان کا کہ اب ہمیں اس سے بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم مار کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف؟ اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلیں گے. اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی. ہم نے آپ کا ملک, آپ کا شہر, آپ کا علاقہ چھوڑ دیا. تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی. تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے, تم نے جانا ہے تو جاؤ, میں تمہارا راستہ نہیں رہوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک دن اپنے گھر میں آ کے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں, کبھی لوگوں کو ماریں, کبھی لوگوں کو ستائیں, کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں, کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں. آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر دیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی. تلوار, اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے, تیر, تفنگ, ضراب, ڈھال, تلوار, سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کیا لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو, زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے. چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو؟ اور خیر ہے یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے, کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی. تو عمر خیر گیا. انہوں نے کہا دیکھو نہیں ابن عبداللہ, جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے. باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے, بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے, بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے, لڑائی ہے, تفرقہ ہے, اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد مصطفیٰ کو کروں. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے ہوگا تو کوئی نہیں روک سکتا ہے, تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہے, بنو ہاشم ہے, بنو ابی طالب ہے, یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے, چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی, لیکن ان کو برادری کا, رشتے داری کا, قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے. تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم مزے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں میں نے یہ سب میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے, اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی 12-3-4 خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا, تو میں قتل ہو جاؤں گا. چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا, بات تو ختم ہو جائے گی.
یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آتا ہے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے میں بھی ہے وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْرِكُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی، اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں۔ دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی، ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے، جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج، جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے، وہ کیا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتہ ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے۔ یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا۔ جو داعی امن ہے وہ فساد ہے۔ یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ، یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا، یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان۔ تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں، پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں، راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں، یہ کیا عجیب بات ہے بھائی۔ اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی۔ بدأ الاسلام غریبا، اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان اربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نہ تھا۔ اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئی۔ اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ پیٹی سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں اسٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سمجھتے ہیں بہت پڑھا لکھا آدمی، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا۔ یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی، اس سے بڑی تو بدبختی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے،
نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی، بس نہیں یہ تو خیر بس جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہے نماز پڑھاتے ہیں، اچھی نیک آدمی ہے، لیکن وہی پرانے ملا بولتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں، یہ کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی، کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے، حافظ بھی ہیں، تو ہیں بچے بیچارے اللہ، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کی چپراسی اور چوکیدار سے بھی گرا، چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں ایک کمرہ لے کے سروینٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ اپنا مسجد میں سوئے تو انہیں جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، صبح اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں، تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا۔ یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق۔ کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں مسلمانوں کے محلے میں، وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے، آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی عجیب سچ۔ اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے، نہیں ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں، تو یہ کیا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے۔ تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے سبق نہ ہوا، میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین، وہی اسلام، وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو، محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو۔ یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر، ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا۔ تو عمر جوش میں آ گیا، کہتے کیا کہہ رہے ہیں میری بہن، عمر کی بہن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے؟ نہ سبا وہ بھی صحابیہ بن گئی، انہیں کہا بھی تم جا کے تحقیق کر دو۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا، وہ بھی مسلمان، اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے، اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں، وہ آپ کو ایسا ایسا پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے، اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں، اور عمر غصے میں آ کے دروازے میں جب قریب آیا، اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں، رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو گیا، آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا، اندر سے دیکھا کہ آواز آ سمجھ نہیں آیا کہ کیا آواز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو سعید بن زید نے خباب بن الارت سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ، کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے، اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں، اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بترا ہوا شیر بنا ہوا ہے، اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو، تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر دیا ہے۔ بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات ہے، ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس میں، اور نے کہا کہ نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے،
اور गुस्से में आके बीबी को मारा, अपनी बहन को मारा। और उसके बाद शहीद इब्न ज़ैद बहनोई आगे छुड़ाने के लिए आए, थोड़े मारा। अब उमर के सामने कौन ठहरे? आखिर वो इतना बड़ा ताकतवर आदमी, इतना बड़ा जब्बार आदमी, कहार आदमी और बड़ा जंगजू आदमी, एक औरत कैसे मुकाबला कर सकती है? अब भी फातिमा अपने शौहर को बचाती है, शौहर अपने बीवी को बचाता है, उमर दोनों को मार रहे हैं। उसके बाद बीवी का खून खौलता, उसने कहा कि या उमर क्या कर रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती औरत पे हाथ उठाते? क्या तुम कर रहे हैं? यही तुम्हारा मजहब है? एक मैं तुम्हारी बहन में से ही एक औरत को हूं, अपनी बहादुरी और तुम्हें दिखलाते हो। सुन लो, अगर तुम्हारी रगू में खत्ताब का खून है तो फातिमा की रगू में भी खत्ताब का खून है। मैं कट सकती हूं लेकिन अपने दीन मोहम्मद मुस्तफा नहीं छोड़। तुम जो चाह सकते हो करो। और जैसे किसी शायर ने कहा कि इधर आओ जालिम हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर था, कि तुम जितनी सितम कर सकते हो तोड़ लो सितम। ला अतरुकु दीन मोहम्मद अबदा, मैं मोहम्मद मदनी का दीन नहीं छोड़ सकती। और तुम्हारे पास कितनी कुव्वत है, ताकत है, जोर है, आजमा डालो अपना जोर, देखो कि आज से खत्ताब की बेटी मुकाबला करती है कि नहीं। अब उमर का दिमाग में आया कि आखिर क्या बात है, इतनी मार खाने के बाद मैं उसका भाई हूँ, आखिर कोई वजह है? तो उमर बैठ गए। उसने कहा अच्छा फातिमा एक बात तो फातिमा ने पूछा क्या बात है? उसने कहा अच्छा तुम जो कुछ पढ़ी थी मुझे भी सुना, मैं भी सुनना चाहता, और मुझे भी दिखाओ लिखा हुआ वो क्या है, मैं भी तो पढ़ू ना। आखिर मैं पढ़ा हुआ आदमी, हज़रत उमर भी उन लोगों में थे जो पढ़े हुए, यानी मक्के के वो चंद लोग जो लिखना पढ़ना जानते थे। हज़रत उमर उन लोग। बीबी फातिमा उख्ते उमर सैयदना उमर की बहन ने कहा, उसने कहा उमर ऐसे नहीं हो, हम तुम्हें लिखा हुआ मुखाफ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कि ये अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह का कलाम है, इससे कोई कलीज नहीं छू सकता। और हमें क्या पता है, तुम तो काफिर आदमी हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कि वजू क्या होता है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तहारत क्या होती है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि हदस असगर हदस अकबर क्या चीज होती है। हाँ अलबत्ता एक शर्त है कि तुम गुस्ल कर लो, नहा लो, चलो अपने अकल के मुताबिक ही ना, उसके बाद फिर जो है हम आपको कुरान देंगे या आपको कुरान सुनाएंगे। और खब्बाब इब्न अरत भी बाहर आ गए, सईद इब्न ज़ैद भी बैठ गए, वो हजरत उमर ने भी गुस्ल कर दिया। और खुदा की शान है कि हमें इधर अंदाजा फरमाएं कि एक तरफ ये आलम है और दूसरी तरफ सब्र का ये आलम है कि हदीसों में मौजूद है कि अल्लाह के नबी काबतुल्लाह में बैठे हैं, खुदा के घर में बैठे हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम, मेरा अल्लाह मेरे दीन को इस्लाम को इज्जत देनी है तो दो आदमियों से एक को मुसलमान कर दे, या उमर को मुसलमान कर, या आमिर इब्न हिशाम अबी जाहल को मुसलमान कर दे, क्योंकि मेरे साथ तो सब फुकरा हैं, ज़ुअफ़ा हैं, गरीब हैं, वो इनकी मुकाबलत भी कर सकते, कुछ बड़े लोग आएंगे तो कुछ दीन की बात। और उलमा ने मुफस्सिरीन ने मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये भी अल्लाह की शान है कि जब अल्लाह के नबी आए या हजूर के पास उलमा आए, दाई हक आए, तो सबसे पहले साथ देने वाले हमेशा गरीब, बड़े आदमियों ने कभी साथ नहीं, इल्ला कलील, बहुत चंद कुछ, बहुत थोड़े लोग, बहुत कम लोगों ने, बहुत थोड़े लोगों ने ऐसा साथ। हर दौर में ये होता आया है। आज की डेट आज आप मस्जिदों की हाजिरी जाके किसी भी मस्जिद में आप हिंदुस्तान में जाएं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी भी मुल्क में आप चले जाएं और मस्जिद में जाके खड़े हो जाएं और नजर दौड़ाएं कि कितने अमीर आए हैं मस्जिद में और कितने गरीब हैं, आपको फैसला खुद ब खुद सामने आ जाए। यानी आप अगर मोहल्ले में नजर दौड़ा लें, अगर जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले को तो बंदा जानता है, क्योंकि बचपन में वही रहा, खेला कूदा,
बचपन इंसान का उसकी गलियों में गुजरा, अपनी मोहल्ले को अच्छी तरह जानता है। मोहल्ले में आपने बता डाले कि कितने लोग हैं मोहल्ले में जो मस्जिद में जाते हैं और कितने लोग हैं जो नहीं जाते, उनमें अमीर कितने। अमीर आदमी जो है ना जी, गनी आदमी, उनकी मुकद्दर में हिदायत बहुत कम। हाँ, वो आपको क्लब में नजर आएंगे, वो आपको सिनेमा के किसी अपना पब में या कहीं कोई गाने बाने की महफिल शहफिल हो तो वहां आपको बड़े बड़े लोग सबसे पहले, और गुनाह की महफिल में पैसे सबसे ज्यादा देके महंगा टिकट खरीदेंगे ताकि लोगों पे रोक पड़ेगी ये सबसे आगे वाली चीज पे बैठे। तो अब जनाब ये आलम था कि तुम खब्बाब इब्न अरबी बेचारे एक आम आदमी थे, तो जब जनाब उन्होंने कहा कि गुस्ल कर दिया, कुरान सामने रखा और कुरान पढ़ा के إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہاں تک پہنچے حضرت عمر کا بقا، عمر آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی چلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے؟ یہ تو ہو ہی ناممکن. پرانے دور کی بات ہے، ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا، اور اس زمانے میں دیہات میں بجلی جو ہوتی تھی لوگ زیادہ تر جلسے 14ویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی تو تھوڑا بہت چلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھے، جیسے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی، تو اس نے کہا کہ حضرت آج نے آپ کو بلا لیا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے، اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے منگائی ہوئی ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، اور ساری دنیا سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی، تقریر سننے کے لیے کون آئے؟ تو مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کو تجویز بھی دی اور کچھ لوگ بھی دیے ہیں کہ بس یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز وہاں مسجد میں پڑھا دیں اور اس کے بعد دعا فرما دیں، بس آپ کو تشریف دے آئے، آپ کی بڑی مہربانی. لیکن جب آدمی ہی کوئی نہ ہو تو بندہ آخر تقریر کس کو کرے؟ اور مسجد میں وہ 2-4 آدمی جو ہوں گے وہ تو پہلے سے آپ کے متقدین میں ہیں، ہمیشہ درس سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں. بس ہم ساتھ تھی مسجد میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز پڑھی تو بات ٹھیک سی بات تھی. یہ وہاں یعنی زیادہ سے زیادہ 10 آدمی کو بجائے 30 آدمی ہو گئے. جب سلام پھیر کے سنتیں وغیرہ پڑھنی اور دعا کا وقت آیا تو والد صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی 10 یا 20 آپ آئے تو ہیں، اللہ کے نبی تو ایک ایک آدمی کو جا کے قرآن سناتے تھے، میرے سامنے تو کم از کم 20 آدمی بیٹھے ہیں. تو اللہ نے والد صاحب کو بڑی آواز دی تھی ماشاء اللہ. تو انہوں نے جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو ایک گانے والی جو تھی وہ گا رہی تھی، تو اس کے کان میں آواز پڑی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے؟ انہوں نے کہا ایک عالم ہے اور وہاں کوئی تقریر ہے کہ مولوی شولیم اللہ صلی اللہ قسم کا آدمی ہے قرآن پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ لوگ جہنم جا سکتے ہیں، میں تو اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے پیسے دیں یا نہیں، گانا بند. جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا اور تقریر ہوگی میں نہیں جاؤں کسی بھی شکل. اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ شیطان کا کام.
اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ وہاں سے مجلس چھوڑ کے چادر ایک ڈال کے جہاں ہمارے ساتھ تکلیف فرما رہے تھے وہاں آئی اور پھر سارا مدینہ لوٹ آیا، کیونکہ وہ گانا وانا تو بند ہو گیا۔ تو وہاں آگے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی میں پیچھے بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہوں، کہا کہ ہاں سن، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے آدمی کتنا خراب کیوں نہ ہو، آخر انسان یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے کہ مقناطیس بالقلوب، اللہ نے جیسے کعبے کو بنایا ہے دلوں کا مقناطیس، اسی طرح قرآن دلوں کو بدلنے والا۔ شرط یہ ہے کہ ذرا آپ قرآن کو محبت سے اور اخلاص سے پڑھیں، ایک رسم سمجھ کے نہ پڑھیں۔ جیسے بہت سارے ملک ہیں ان میں قرآن موجود، اور میں پڑھ رہا ہوں، ایک ہزار میں پڑھ رہا تھا کہ ہالینڈ کے ایک علاقے میں جب رابطہ عالم اسلامی کا ایک وفد پہنچا تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں ایک مسجد ہے، اور مسجد میں گئے اور پھر انہوں نے اپنے امام مسجد سے تعارف کرایا کہ جناب یہ ہمارا امام، ٹھیک بات چیت ہوتی رہی۔ اب ایسا سنا ہمیں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو رابطہ کے وفد والوں نے کہا کہ کیونکہ یہاں کا امام مسجد موجود ہے تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ چلو بھائی ہم مکہ شریف سے آئے ہیں لہٰذا ہم نماز پڑھائیں، نہیں، امام مسجد جو ہے وہ آپ کا لہٰذا وہ نماز پڑھائیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم کو ویسے بھی 2 رکعت پڑھیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ مقامی امام نماز پڑھائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب اس امام صاحب نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب جناب اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم بھی زور سے پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ بھی زور کی نماز میں، اور اس کے بعد قل اللہ احد بھی زور سے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی زور سے، سمع اللہ زور سے، اسی طرح، اور 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ ہم نے کہا خدا کے بندے تم نے 2 رکعتیں کیسے پڑھائی؟ اس نے کہا ہم تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں گیا تھا فلاں جگہ تو وہاں عربوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا تو انہوں نے ظہر میں 2 رکعتیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ جمعہ کا دن تھا، شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا، جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا۔ اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2 پڑھی ہیں، میں نے کہا پھر آپ نے جب 2 پڑھی ہیں میں بھی آپ کو 2 پڑھا۔ تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا، اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیس کے شہر میں گئے تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں، کون پڑھاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے، ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھتے، ہر مہینے میں 1 جمعہ پڑھتے، اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جو پہلا سنڈے ہوتا ہے، تاکہ نہ ڈھیر تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کے آنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اس میں 1 مہینے میں ہم 1 دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور کیوں بھائی نے کہا ہم نے یہی سنا ہے کہ سامنے جمعہ ہے، بس ہم نے کہا مہینے میں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا، بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا، سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی، لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے، صحیح معنی میں پڑھا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے؟ یہاں تک پہنچے وہ بکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہو، اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو، خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے۔ تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے، تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے، چاہیے حضور مل لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، وہ قبیلے کا سردار نہیں، وہ تو رحمت دو جہاں ہے، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آ۔ وجہ عمر، حضرت عمر آئے، دروازے کو ناپ کیا، اب اندر سے جھریوں سے دیکھا، صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود،
انہوں نے جب دیکھا تو اب حضرت عمر اتنی دیر میں لباس کو بدل نہیں سکتے تھے، لباس تو وہی تھا، کوئی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں، اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے، اور تینوں ڈپٹیریاں لٹک رہی ہے، اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے، اور جناب اسی عالم میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی، کیوں اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تھا نا. جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں نہیں کرتے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد ام رسول اللہ، میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر. حضرت حمزہ شباب ہے، بچپن ہے، ابھی ابھی گویا یوں سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں، ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کھول دو دروازہ، آنے دو عمر. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا. کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، دیکھتے ہیں کیا کرتے. دروازہ کھولا، عمر کو پہلے بیٹھ چکے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے آئے. ایک روایت کہتا تھا جب بہو بھی سعودی ہی، حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا ابھی تک تو وقت نہیں آیا عمر. مانا وقت اسلام کا یا عمر، کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو؟ عمر کیا ہے؟ ابھی حضور کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اتنی خوشی ہو رہا، اللہ اکبر، سب کا واقع اللہ اکبر کنارے پر تقریر کی دھوم ہو گئی. حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام واحد الحرمین، کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر دے یا عامر بن ہشام کو مسلمان کر دے. محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو، اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آگے کہا کہ یا محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے کی خوشی کر کہ اسلم عمر مسلمان ہو. وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن، جو سب سے بڑا مخالف تھا، جو سب سے بڑا معارض تھا، آج وہ بھی اسلام پہ آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. میں نے فرمایا کہو عمر کیا بات؟ اس نے کہا حضور السنا عن الحق وهم عن الباطل. عمر ہے اب قریب زمان ہے، یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے، دنیا مانتی ہے. تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوتے، اتنے بڑے سینئر. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا عن الحق وهم عن الباطل، کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکی کے مشرکین جو ہے وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. اس نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یومت اللہ والنجا
کہ لات عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں. جھوٹے معبودان باطلا منات ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا، یہ تو اجر ہے، اسلام ہے، کیا ہے کچھ نہیں. ان کی عبادت جو ہے تو بدلات والعزا فی المسجد، مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے، اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر، کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت المہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی. کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں، آپ حکم دیں صحابہ کو، آپ آگے چلیں، مسلمان آپ کے پیچھے چلیں. ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم کو آج یہ مہربانی کریں، ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے، ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت، آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آئے. پہلے دعوت ہوتی تھی ٹیکسل تھا گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں. دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں، بائیں حضرت عمر ہیں، اور سب صحابہ جو ہیں ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے پڑھ. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آپ سینوں میں، مجھے ہے حکم جانے لا الہ الا اللہ. حضرت عمر صاحب ہیں اور قریش کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اسلم عمر، عمر مسلمان ہو گیا. قریش بھاگ کے آ رہے ہیں، روسا ہے، قریش ہے، ابی جہل ہے، ابی لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ولید بن المغیرہ ہے، عقبۃ بن ابی معیط ہے، امیہ بن خلف ہے، ابی بن خلف ہے. بڑے بڑے روسا ہے قریش، بڑے بڑے سادات قریش ہیں. ان کو جب پتہ لگا تو گھر سے نکل آیا، آگے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں، ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے، وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھی، اللہ کا حرم گونج رہا تھا، مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی صاف ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں، اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو، کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر الصوت، حضرت عمر بڑے بلند آواز، بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت، طاقت، قوت، صلاحیت سے نوازا تھا. اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے پھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل کر جاتے. لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، قافلہ روک گیا اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ انہوں نے کہا کہ سودائے قریش، روسائے قریش سن لو، اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا. اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، تو عمر کی تلوار کا مقابلہ. اب قریش تو ہونے کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے. ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی. یہ پہلے تو مسلمانوں کا تھا کہ خباب، حضرت بلال، یاسر، عمار، بی بی سمیہ، بی بی نادیہ، غریب ضعیف کمزور لوگ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے جو فائے لوگ تھے. عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے. تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ سارے سے بھی نکلے تھے لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے، مکے میں آ کر ذکر اللہ کا نام ہوا، عبادت کی گئی، نمازیں پڑھی گئی، اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب قریش نے کہا کہ دار الندوہ کی میٹنگ بلاؤ، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو، اب کیا دار الندوہ میں جب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں، اب ہمارے پاس کیا حل ہے، یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز سے اللہ کے نبی جو ہے وہ مان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بلایا گیا۔ رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک نیا اختراع، نئی تجویز رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی، اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم، اور ایسی تجویز ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی، اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اس نے بتایا ٹھیک ہے، کہو کیا بات۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اور ہم سلو کر لیتے ہیں، ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، سلو کر لیں، جھگڑا ختم کر لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا، چلو ایسا ایک دن جو ہے آپ ہمارے الہٰ کی تعظیم کریں، عبادت کریں، ان پہ آپ سلام کریں، ان پہ آ کے مسا کریں، انہیں چومے چاٹیں، اور 8 دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ دیکھو ہم 8 دن، آپ ایک دن۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں، ہم 1 مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں، آپ 1 دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں، ہم 1 سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں، چلو مسئلہ ختم کرو، جھگڑا تو نہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا بدبخت ہو تم، کیا سمجھ، 1 دن عبادت کرو یا 1 گھڑی عبادت کرو، بندہ تو کافر ہو گیا۔ غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاء اللہ، وہ بھی باہر کبوت شاہ حسین، ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر کبوت شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے۔ ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے، ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا، پھر بھی خوش ہو جاتی ہے، اچھا آدمی بڑا اچھا منتظم تھا، دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کنٹرول کیسے کیا کوئی گڑبڑ کی، ہلنے نہیں کیا کسی کو، تو میں ایک سید کو مار کے دیکھ لو، اس پہ بھی حاضر ہیں، تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ۔ ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے، بارش شادی کہیں گے بہت اچھی بات ہے، اور کہیں گے کہ رات اچھی فلم لگی ہو، کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں تو ایسی بات ہے، دونوں راضی رہے، اللہ بھی راضی رہے، شیطان سے بھی تعلق قائم رہے۔ صبح کو کی اور شام کو توبہ، رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی، ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں، وہ تو رات کو پیتے ہیں، دن کو تو نماز پڑھتے، تو اس لیے ان کو سمجھ، حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے قرآن کی یہ سورۃ جتنا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ اللہ نے فرمایا میرے بدنی کھڑے ہو کے دراز کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا اعبد ما تعبدون، میں تو ہر کسی عبادت نہیں کر سکتا ان تینوں کی جن تم پوجا کرو،
اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجوگے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یا اللہ تو بھی رحم فرما اور یا علی تو بھی مشکل کشائی کر دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین اور یا دستگیر اور یا معین الدین اجمیری؟ یہ کیا تماشا؟ یہ کوئی دین تو نہیں ہے۔ لکھم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، ہمیں ہمارا طریقہ مبارک، ہم اپنی بات پہ رہیں گے۔ تم باطل کو بھی چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ کے نبی سے تقاضا کرتے ہو کہ وہ حق کو چھوڑ دو۔ اب کافر اس سے بھی ناکام ہے کہ بھئی یہ بات بھی ہماری نہ چلی، اب ہم نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا تھا، اسی لیے جیسے ہوتا ہے نا جی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی بہرحال دیکھیں آپ لوگ اتنے سخت مولوی بھی نہ بنا کریں، ہم بھی آپ کی تقریریں سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جایا کریں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آپ بھی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے۔ یہ جو سختی ہے نا مولوی میں کہ ہر وقت دین اور ہر وقت نماز اور ہر وقت روزہ اور ہر وقت اللہ کا نام اور ہر وقت داڑھی رکھو، ہر وقت وشواس کرو، یار یہ کیا ہے؟ بس ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارا دین قبول کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہی سے ہے نہیں کافر کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اللہ نے فرمایا میرے نبی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم ہو جاؤ تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں۔ لو تُدْهِنُ تو کہتے ہیں جب کسی چیز کو تیل لگا دو نا ذرا جلدی سے نرمی سے رسی نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم ہو جائیں، تھوڑا سختی نہ کریں، تھوڑا ان کو اجازت دے دیں کہ اپنے میں سے، اور وہ بھی تھوڑے سے انہوں نے فرمایا فلا تطیعوا المکذبین، خبردار کبھی کسی جھوٹے کی اتباع نہیں۔ اللہ کے دین میں کوئی لچک نہیں، حقیقت میں کوئی لچک نہیں، توحید میں کوئی لچک نہیں۔ لچک ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لچک ہوتی ہے اخلاق میں، قیادت میں، اللہ کے دین کے عقیدے سے نہیں بدلے جا سکتے لچک میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے جب ان کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا تو اب انہوں نے سوچا کہ بھئی اس میں بھی ہم ناکام گئے تو اب اور کوئی حل نکالیں کہ اللہ کے نبی کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک اور بات سوچی، وہ آیا اور کہنے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں، لات کو برا کہتے ہیں، عزا کو برا کہتے ہیں، منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر آپ نے پھر ان کو برا کہا تو میں آپ کے خدا کو گالی دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جہل بدبخت، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کہ کسی غیر کے بت کو بھی ہم گالی، اب تمہارے خداؤں کو کب گالی دیتے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، ہم کسی کے دین کو گالی دیں، ہمارے اسلام میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے خداؤں کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، تم اس بات کو اگر گالی سمجھتے ہو تو الگ بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تمثیلات ہیں، یہ شکلیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، تم نے خود گھڑی ہوئی ہے، اللہ نے کوئی ان کا حکم نہیں دیا، کوئی تمہارے پاس اس پہ دلیل کوئی نہیں، اور نہ ہی یہ آلیہ ہیں، بلکہ یہ دوسری تصور و تخیل کی ہے، اپنی بنائی ہوئی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو تمہیں یہ بات کہتے ہیں اسی کو تم گالی دو، انہوں نے کہا بارے میں پوچھو، میں یہ اب برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارے خداؤں کی بےزتی۔ اب بات اور تقابل میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر ایمان لانے والے وہ اپنی بات میں جمے ہوئے ہیں اور کفر نت نئے بہانے سوچ رہا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنے اسلام سے ہٹائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے اسلام کا قائم دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنعنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم اسدنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا